کیا بنی نوع انسانوں کے لیے یہ آخری صدی ہے؟ کیا انسانوں کا وہی حشر ہونے والا ہے جو ڈائناسورز کا ہوا تھا؟ انسانی نسل کو فی الحال ماحولیاتی تبدیلی، ایٹمی جنگ، وبائی امراض یا پھر زمین کے ساتھ شہابی پتھروں کے ٹکرانے جیسے خطرات لاحق ہیں؟ انسانوں کے لیے سب سے بڑا خطرہ کیا ہے؟ ماہرین کا کہنا ہے کہ بنی نوع انسان کے سامنے معدوم ہونے کا ایسا خطرہ ہے جو پوری کہانی ہی ختم کر دے گا۔ 20ویں صدی تک ہمارا یہ خیال تھا کہ ہم بہت ہی محفوظ جگہ آباد ہیں، لیکن اب صورتحال بالکل بدل چکی ہے۔ انسانیت کے ختم ہونے کا خطرہ تشویشناک حد تک بڑھ گیا ہے۔ اس کی چند مثالیں پیش کی جا رہی ہیں۔ ٹاپک پر چلنے سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ نمبر 1، شہابیوں سے ٹکرانے کا خطرہ۔ سن 1980 کی دہائی تک ہمارا یہ خیال نہیں تھا کہ آسمان سے برسنے والے شہابیے سے زمین پر کوئی بڑی تباہی آئے گی، لیکن رواں دہائی میں سیاستدان باپ بیٹے لوئی اور والٹر ایواریز نے ایک تصور پیش کیا کہ شہابیوں کی وجہ سے زمین سے ڈائناسور ختم ہو گئے۔ میکسیکو کے خلیج کے یوکٹان میں ایک بڑے گڑھے کی دریافت کے بعد سائنسدانوں کے ایک بین الاقوامی پینل نے حال ہی میں اس خیال کی حمایت کی ہے۔ بہرحال شہابیوں کے ٹکرانے کا امکان ابھی نہیں ہے، لیکن ہم خود ہی مختلف اقسام کے خطرات پیدا کر رہے ہیں۔ آبادی میں اضافہ، وسائل کا خاتمہ اور موسمیاتی تبدیلی بھی ایک اہم خطرہ ہے۔ موسمیاتی تبدیلی کے خطرات سے ہم بہت حد تک آشنا ہیں، لیکن لندن یونیورسٹی کے ریسرچر کیرن کیلہمن آبادی میں اضافے پر تحقیق کر رہی ہیں۔ کم ہوتے قدرتی وسائل کی خبروں کا ذکر ہم اس لیے نہیں کرتے کیونکہ ہم اس بارے میں سوچنا ہی نہیں چاہتے۔ کیرن کے مطابق جن چیزوں سے انسانی آبادی اجتماعی قبر میں دفن ہو سکتی ہے، اس میں موسمیاتی تبدیلی اور آبادی میں اضافے کا مشترکہ مسئلہ بھی شامل ہے۔ ان کے مطابق آبادی میں اضافے کا آب و ہوا کی تبدیلی پر خاص اثر ہے، کیونکہ وسائل ختم ہو رہے ہیں اور ان کا استعمال بڑھ رہا ہے، اور یہ آب و ہوا کی تبدیلی کو مزید خوفناک صورت فراہم کرتا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ اگر آبادی میں اضافہ رک بھی جائے، اس کے باوجود موسمیاتی تبدیلی کو روکنا ناممکنات میں شامل ہے۔ حیاتیاتی تناؤ کی تباہی۔ کچھ محققین کا کہنا ہے کہ اس صدی کے وسط تک کاروباری ماہی گیری کی صنعت کے لیے سمندر میں وافر مچھلیاں نہیں ہوں گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دکانوں میں خریدنے کے لیے کوئی مچھلی نہیں ہوگی۔ کیڑے مکوڑے بھی تیزی سے ناپید ہو رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی چڑیوں کی کئی اقسام بھی ختم ہو رہی ہیں، کیونکہ ان کی خوراک وہ کیڑے مکوڑے ہیں جو اب نہیں رہے۔ کیرن کا کہنا ہے کہ ہم حیاتیاتی تناؤ کے ختم ہونے کے نتائج سے لا علم ہیں، لیکن یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کے خاتمے سے ہماری زندگیوں پر برے اثرات مرتب ہونے والے ہیں۔ وبا بھی انسانیت کے لیے سب سے بڑا خطرہ۔ کیمبرج کے سینٹر آف ایکسٹینشیل رسک سے منسلک للتھا سندرم حیاتیاتی خطرات کا مطالعہ کر رہی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ سن 1918 میں ہسپانوی بخار کی وبا کے دوران ان کے ایک اندازے کے مطابق تقریباً آدھی آبادی اس کی زد میں آ گئی تھی، اور اس سے 5 سے 10 کروڑ افراد کی موت ہوئی تھی۔ وبائی امراض اس وقت پھیلتے ہیں جب بڑے پیمانے پر نقل مکانی ہوتی ہے۔ اس وقت بھی لوگوں کو جنگوں سے واپس بھیجا جا رہا تھا اور وہ دڑبے نما کمروں میں رہ رہے تھے۔ اگرچہ ہم ویکسین تیار کرنے میں زیادہ مہارت حاصل کر چکے ہیں، لیکن عالمی سطح پر وبا کے خطرات ہیں۔ ایٹمی جنگ۔ ایٹمی جنگ ہمیں مکمل طور پر ختم نہیں کر سکتی ہے، لیکن اس کے دور رس اثرات سے ہم ختم ہو سکتے ہیں۔ دھماکے کے نتیجے میں غبار فضا میں بہت اونچائی تک جا سکتا ہے۔ یہ غبار کئی دہائیوں تک وہاں رہ سکتا ہے اور سورج کی روشنی کو روک سکتا ہے۔ ایٹمی جنگ کے نتیجے میں بہت بڑے پیمانے پر تباہی کا ہونا، معاشی رکاوٹیں اور آخر میں عالمی ماحولیات پر بڑے اثرات مرتب ہونا ہے۔ مصنوعی انٹیلیجنس۔ مصنوعی خطرات بہت اقسام کے ہو سکتے ہیں۔ کمپیوٹر کے حساب کتاب میں کسی حادثے کے نتیجے میں گڑبڑ پیدا ہونے سے پوری دنیا کی اسٹاک مارکیٹ ختم ہو سکتی ہے اور معیشت تباہ ہو سکتی ہے۔ لیکن ماہرین ایک چیز کے متعلق بہت فکر مند ہیں، جو ڈیپ فیک ویڈیو ہے، جس میں کسی مشہور شخص کی فوٹیج کے ساتھ اس طرح چھیڑ چھاڑ کی جاتی ہے کہ وہ چھیڑ چھاڑ کرنے والی کی خواہش کے مطابق ایسا کچھ کرتا یا کہتا نظر آئے جیسا وہ چاہتا ہے۔ مشتبہ ایجنٹ اس کے ذریعے 2 ممالک میں جنگ کروا سکتے ہیں، جو ایٹمی جنگ کا پیش خیمہ ہو سکتا ہے۔ یہ تکنیک پہلے سے ہی موجود ہے اور اب اصل اور جعلی کے درمیان کا فرق مٹتا جا رہا ہے۔
یہ خطرات کیسے کم ہو سکتے ہیں؟ ایسے میں ہماری تہذیب و تمدن کو کس قدر سنگین صورتحال کا سامنا ہے، اس کا جواب اس بات پر منحصر ہے کہ کس خطرے کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ خیال رکھیں کہ مستقبل پتھر پر لکھی ہوئی کوئی عبارت نہیں ہے۔ بہت سی چیزیں ہیں جو ہم کر سکتے ہیں اور اب وقت عملی اقدام کا ہے، لیکن کیرن کا خیال ہے کہ آبادی سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ وہ کہتی ہیں خاندان کے سائز سے منسلک سماجی اطوار کو بدلنے کی ضرورت ہے اور اس رویے کو چھوڑنا ضروری ہے کہ ہم جتنے بچے چاہیں پیدا کریں اور جو چاہے کھائیں۔ اس طرح ہم عالمی تباہی کو روکنے میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ احتیاطی تدابیر کے اقدامات کے معاملے میں انسانوں کا ریکارڈ بہت خراب رہا ہے اور ہمارے ادارے مستقبل کی نسل کے حق میں بہت زیادہ فکر مند نظر نہیں آتے۔ لیکن کیرن کا کہنا ہے کہ 21ویں صدی بنی نوع انسان کی بقا کے لیے آخری ثابت نہ ہو، اس لیے ہمیں ان خطرات کو زیادہ سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے۔